جو لوگ خوارق پر زیادہ گرویدہ ہیں، شعبدے بازیاں وغیرہ، ہوا پر اڑ رہا ہے، گوا پر اڑتا اور رات دن ترک سنت جو شیطان کی۔ حضرت مجدد سے کسی نے کہا کہ ایک آدمی اس طرح اوپر ہو جاتا ہے، فرمایا تمہیں میں ایک ترکیب بتاتا ہوں، تم ٹیبل پر یہ اس طرح کوشش کرتے رہو، دیکھو ٹیبل بھی اوپر ہو جائے گی۔ ہمیں دجال بھی یہی کام کرے گا، یہ شعبدے بازیاں، یہ کرامت نہیں ہے، کرامت حق ہے، وہ الگ کرامت ہے، یہ کرامت نہیں ہے، شعبدے بازیاں ہیں۔ جناب بتا دیا کہ گائے کے پیٹ میں انگوٹھی ہے، گائے کو کاٹ ڈالا، اگر نہیں ہو تو 2 لاکھ لے لینا، واقعی انگوٹھی نکل آئی اسے، اب وہ پتا چلا سجدہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ رحم فرمائے ہے جی۔ بزرگ بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے افسران پہنچتے ہیں کہ کوئی وظیفہ دو، ہماری رشوت میں اضافہ ہو جائے، اور بزرگ اس کو کہہ رہے ہیں، عورتیں بھی جا رہی ہیں اس کے پاس۔ وہی لوگ جو ان پر گرویدہ ہیں، وہی لوگ دجال کے ساتھ زیادہ ہوں گے، یہ میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اور یہ بھی سنا ہے کہ اس کی حالت ظاہراً مجذوبوں کی سی ہوگی۔ اس سے معلوم ہوا کہ فقط حال کافی نہیں، اتباع سنت کی سخت ضرورت ہے۔ جو لوگ فقط حال اور جذب کو دیکھتے ہیں اور اصلاح کو لازم، تصوف کو لازم نہیں سمجھتے، ان کا دجال سے بچنا بہت مشکل ہے۔ یہ بھی فرمایا کہ دجال سارے کام کر لے گا، بتاؤں میرے خیال میں یہ 10ویں یا 11ویں مرتبہ پڑھ رہا ہوں، دجال سارے کام کر لے گا مگر سنت پر عمل اس سے نہیں ہوگا۔ ہم لوگ سنت کی اہمیت کہاں دیتے ہیں؟ حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں، مجھے اپنے علماء ساتھیوں پر غم ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ سنت جو ہے یہ فرض واجب تو ہے نہیں، مستحب ہے۔ ہمیں کاش ان کو پتہ چلے کہ کس کے زبان مبارک سے یہ دعائیں نکلی ہیں۔ ہر دعا میں اللہ سے مانگنا ہے یا پناہ مانگنا ہے؟ کاش کے ترجمے کی طرف دھیان جائے۔ تو اب جب یہ حالت ہے، آپ سوچو کہ سنت کی اتباع نہیں ہوگی تو کیا حال ہوگا۔ ایک شخص نے کہا یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے، دجال سنت پہ عمل نہیں کر۔ فرمایا واقعی؟ فرمایا انشاءاللہ جو متبع سنت ہوگا وہی اس کے جال سے بچ سکتا ہے۔ اور یہ بھی فرمایا کہ اول تو مکار آدمی اتباع سنت کی نقل بھی نہیں کر سکتا، بھی کا لفظ بڑا خاص ہے جناب، نقل بھی نہیں کر سکتا۔ دوسرے سنت کا جو اثر ہوتا ہے وہ با اعتبار حقیقت کے ہوتا ہے، تو وہ روح یعنی حقیقت کہاں سے لائے گا؟ مشاہدے سے صاف فرق ہو جائے گا، معلوم ہو جائے گا۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص تو شراب پی کر اس کے نشے میں جھومتا پھرتا ہے، اور ایک وہ جو شرابی کی نقل کرتا ہے، ان دونوں میں بہت بڑا فرق ہے۔ فرمایا کہ میں نے خواب میں ایک مرتبہ دجال کو دیکھا تو اس کے ساتھ عورتیں اور باجے بہت کثرت سے تھے، اسی واسطے سے میں اس سے بہت خوف کرتا ہوں کہ جو لوگ حسن پرست ہیں اور بد نظری کا مادہ ہے، یعنی جو جوانیاں برباد، یہ جملہ یہاں نہیں لکھا ہوا، جو جوانیاں برباد کرتے ہیں، زنا کے خیالات پکاتے ہیں، لڑکوں کے چکر میں رہتے ہیں، جو لوگ حسن پرست ہیں، بد نظری کا مادہ ہے، وہ اسی کے ساتھ ہوں گے، دجال کے ساتھ ہوں گے۔ بینڈ باجے دیکھیں نا، خواب حجت نہیں ہوتے لیکن نشانیاں ضرور ہوتے ہیں۔ اب اس وقت ہم دیندار کہلاتے ہیں، میرا موبائل لیں اور اس میں نعت شریف لگائیں تو ناچنے کا دل کرے گا۔ یہ کیا ہے؟ کہ یہ ایکو ہے، ایکو تو ناچنے کا دل کیوں کر رہا ہے بھائی؟ بہو بیٹیاں سن رہی ہیں، جتنی بھی سن رہی ہیں اور پھر سنتی بھی ہیں بعد میں بھی، آپ جو کہہ رہی ہیں کہ ایکو ہے تو آپ کو وہی نعت کیوں پسند ہے جس میں مرد جو ہے وہ اشعار پڑھ رہے ہیں اور ناچنے جیسا ہو رہا ہے؟ اب ایکو ایک حد تک ہوتا ہے، بالکل جیسے یہاں پر بھی ہے، بالکل مختصر۔ اب جب وہ بڑھ جائے گا پھر ساتھ میں اتنے ہمارے پاس مشین نہیں ہے، اتنے بٹن لگے ہوئے اس کے اندر کہ وہ خود بخود موسیقی کا معاملہ معلوم ہوتا ہے۔ تو فرمایا کہ دجال کے ساتھ وہ ہوں گے جو حسن پرست اور بد نظری کے مادے والے ہیں اور گانا باجا والے ہیں۔ اور مثنوی شریف میں ایک حکایت ہے کہ شیطان نے حضرت حق سے درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ مجھے کچھ آلات بھی دیجیے تاکہ میں ان کے ذریعے سے اپنا کام کروں، تو وہ کسی چیز سے اس قدر خوش نہیں ہوا۔ جب عورتیں سامنے کی گئیں اس پر ایک حالت طاری ہو گئی کہ اب میں کامیاب ہو جاؤں گا۔ آج کل پیر لوگ اس بلا میں بہت مبتلا ہیں، یہ لوگ حسن پرست بھی ہیں، خلاف سنت بھی ہیں، کہ سنتوں پہ عمل نہیں ہے، حسین لڑکوں کو بٹھایا ہوا ہے، جناب وہ جو کہیں بس وہ سمجھ میں آ جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ عطا فرمائے تو سب کام بنتا ہے بھائی، دین کی سمجھ نہیں تو پھر کچھ بھی نہیں۔